میں بس میں ہوسٹس کا کام کیا کرتی تھی۔ ڈرائیور مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے مینیجر سے بات کی کہ میری گاڑی چینج کر دیں۔ مینیجر نے کہا کہ گاڑی تو تمہاری چینج ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں… میرا نام صبا ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں ایک بس میں ہوسٹس کا کام کرتی ہوں۔ بس کی سروس بہت اچھی تھی اور تنخواہ بھی اچھی دیتے تھے۔ میرے گھر کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ مجبوری کے باعث مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک لڑکی جو بھی چیزیں فیس کر سکتی ہے، میں آپ کو آج کی کہانی میں وہ چیزیں بتاؤں گی۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی میں تھی کہ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ میرے بابا کسی گھر میں معمولی سی چوکیداری کی جاب کیا کرتے تھے، اس لیے جتنی تنخواہ انہیں ملتی تھی اس میں ان کا ہمارا 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ میرے بابا کا ہاتھ بڑھ سکے، لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب میری عمر 18 سال ہو چکی تھی، میرا شناختی کارڈ بھی بن چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کہیں پر جاب کر لیتی ہوں۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ہوسٹس بن جاؤ، وہاں پر تمہیں اچھی تنخواہ بھی مل جائے گی اور کوالیفیکیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہنستا کھلا ہوا چہرہ ہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری بھی قسمت چمک اٹھے گی۔ میں 18 سال کی عمر میں ہی لوگوں کو اپنی طرف اتنا زیادہ مائل کر پا رہی تھی کہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ میرے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا۔ اس سے پیچھے کوئی رکنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ خیر میں نے 1-2 ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں اپلائی کیا، مجھے کوئی بھی نوکری نہیں ملی۔ 1 مہینے بعد مجھے ایک پرائیویٹ بس سروس والوں کی طرف سے کال آ گئی۔ میں چلی گئی۔ مینیجر جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک بہت غور سے دیکھا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے نوکری حاصل کرنی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور میرے 25,000 روپیہ تنخواہ لگا دی، جسے سننے کے بعد میں نے ہوش کھو دیے کہ اتنے زیادہ پیسے ایک ساتھ میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ مینیجر نے مجھے اشارتاً کہا تھا کہ تم بس مجھے خوش رکھنا، تمہاری ترقی بہت جلد ہو جائے گی۔ میں بھی مینیجر کی باتوں میں آ چکی تھی اور نوکری شروع کر دی تھی۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے بابا اتنے زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی غیرت ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ ان کی بیٹی اس طرح بسوں میں دھکے کھاتی پھرے، لیکن بھوک سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، جس وجہ سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، بس خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پر جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ہفتے میں 1 چھٹی ہوتی تھی، باقی سارا دن کام ہی ہوتا تھا۔ کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی اور کبھی دن کی، اس لیے بس سٹینڈ کے اوپر ہی ہمارا ہاسٹل بنا ہوتا تھا، جہاں سے ہم ریڈی ہو کر بس میں آتے تھے اور دوسرے شہر میں جا کر بس رکتی تھی اور وہاں پر الگ سے ہاسٹل ہوتا تھا جہاں پر رات گزارنی ہوتی تھی۔ میرے ساتھ عجیب معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ مجھے جو بس میں نوکری ملی تھی اس کا ڈرائیور کچھ اچھا انسان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دھیان گاڑی پر کم اور مجھے چلانے پر زیادہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے کھلونا سمجھتا تھا۔ اس کا بلانے کا انداز بھی اتنا برا تھا کہ میں ڈر جاتی تھی اور میں اپنی قسمت پر بھی افسوس کرتی تھی کہ میں نے کیسی قسمت پائی ہے۔ پھر مجھے نوکری بھی کرنی تھی، اس لیے میں اس کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتی تھی۔ 1-2 بار اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم کتنی خوبصورت اور جس طرح کے جسم کی مالک ہو، تمہیں ہاسٹل نہیں بلکہ کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا جہاں پر تمہاری اچھی ڈیمانڈ ہو، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری تنخواہ میں بڑھوا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے لیے مجھے خوش کرنا ہوگا۔ جب میں نے ڈرائیور کی یہ بات سنی تو میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ یہ کیا عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی میں گاڑی میں سفر کر رہی ہوتی تھی تو لوگوں کی نظریں مجھے چیر کر گزرتی تھیں۔
وہاں پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس معاشرے میں لڑکیوں کا باہر نکلنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا وہ ہمیشہ مجھے پانے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، اس لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کم ہی بولا کرتی تھی۔ لیکن میرا ڈرائیور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارا برتاؤ میرے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اس طرح کا رہا تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا اور تمہیں نوکری سے ہی نکلوا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ وہ شیطانی مسکراہٹ مسکرایا اور کہنے لگا کہ مجھے خوش کرو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ میں مینیجر سے تمہاری شکایت کروں گی۔ میں مینیجر کے پاس چلی گئی تھی اور مینیجر کو میں نے سارا قصہ سنا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ مینیجر کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے، لیکن میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے کہ میری گاڑی ہی تبدیل کر دو۔ مینیجر ہوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ گاڑی تو تمہاری چینج کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ایسا ٹیکس کیسا ہوگا اور کتنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ زیادہ نہیں، بس جب میرا دل کرے گا میرے پاس آنا ہوگا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگی۔ ساری رات میں روتی رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر مجبوری میری تھی کہ میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کہ جس چیز کو میں نے آج تک اپنے شوہر کے لیے بچائی ہے وہ مجھے قربان کرنی ہوگی۔ میں ساری رات سوچنے کے بعد ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ صبح اٹھی اور سیدھا مینیجر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مینیجر بہت خوش ہوا اور کہتا کہ رات کو 8 بجے آنا اور پھر تمہارے ساتھ مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ میں چلی گئی۔ 8 بجے میں پوری تیار ہو کے مینیجر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مینیجر فل موڈ میں نشے میں بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں چلی گئی۔ اب مینیجر اپنا کام شروع کرنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر لائٹ آن کر دی اور اتنے میں پولیس بھی آ گئی تھی۔ یعنی پولیس کو میں نے پہلے ہی انفارم کیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پولیس مینیجر کو پکڑ کر لے گئی اور میں نے اس نوکری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میری وجہ سے نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی زندگی آسان ہوئی تھی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔